الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور وقال تعالی کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر وقال تعالی وقال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، یہ جو مختلف آیات کے چند اجزاء میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان میں اللہ نے کتاب عزیز قرآن کریم فرقان حمید اس کا تعارف کرایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ نے اپنی طرف سے آپ پہ کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے روشنی میں لائیں۔ تو گویا یہ کتاب اس صورت میں، اس شکل میں محفوظ، اس شکل میں جو ہے، کس لیے ہے کہ لوگوں کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، کفر و الحاد سے ایمان کی طرف، نور کی طرف، روشنی کی طرف، حق اور سچ کی طرف لائے۔ پھر ایک دوسری جگہ فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں، تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں۔ محکم اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی آ رہی ہو پھر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو، اور بعد میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اگر کوئی مطالبہ کرے تو اس کا مطالبہ مردود ہے اور اسی پہ رد ہے اور غیر معقول ہے، غیر مشروع ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ لوگ، کون سے لوگ؟ جو آخرت میں اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، جن کو ایمان بالآخرت ان کے عقائد میں ہی نہیں ہے، مرنا اور مرنے کے بعد کی زندگی سے وہ بالکل نابلد ہیں، جانتے نہیں کہ اللہ کو بھی ہمیں حساب دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن پہ ہم سے عمل نہیں ہوگا، اس قرآن سے نہ ہم عقائد پکڑیں گے نہ ہم احکام مزید لیں گے، ہاں اس کو بدل کے لاؤ یا دوسرا قرآن لے آؤ۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کہہ دیں کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں کہ میں اس کو بدل دوں۔ تو اب آج اگر قادیانی یا اہل الحاد مسلمانوں سے ایسے مطالبے کریں جس میں قرآن میں تبدیلی آنے کا ان کا مطالبہ ہو، تو ہم انہیں یہ کہیں گے یہ تو جناب رسول اللہ کے اختیار میں بھی نہیں تھا، ہمارے اختیار میں کیسے ہوگا؟ لہذا تمہارا ہر وہ مطالبہ
جس میں تم قرآن کو بدلنے کا ہم سے کہتے ہو تم پہ ہی مردود، تم ہی مبارک ہو، تم رہو اسی عقیدے پہ قیامت تک۔ ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے، نہ اللہ کو پرواہ ہے نہ اللہ کے رسول کو۔ ہاں ہماری خواہش یہ ہے کہ تم اسی قرآن پہ ایمان لاؤ جس قرآن کو اللہ نے محمد رسول اللہ پہ نازل کیا، اور اسی فہم کے مطابق سمجھو جو رسول اللہ کو اللہ نے سمجھایا، رسول اللہ نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے اتباع تابعین کو سمجھایا، پھر انہوں نے ائمہ مجتہدین کو سمجھایا، مفسرین محدثین نے سمجھایا، اور ہر دور میں علماء کرام نے جو سمجھا، اور امت کا اس فہم پہ اجماع ہے۔ اور اجماع کا انکار کرنا اللہ اور رسول اور امت مسلمہ کے ہاں دار اسلام سے خروج ہے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی اس بات کا اعلان دہلی میں کر چکے کہ اجماع امت سے خروج دار اسلام سے نکلنا ہے۔ تو آج ہم دو مثالیں آپ کو دیں گے کہ مسلمانوں سے وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں قرآن کریم میں تبدیلی کا، اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ مرشد نے 100 سال پہلے کہا تھا مگر مسلمانوں نے آج تک بدلا نہیں اپنے قرآن کو۔ کیوں بدلے مسلمان؟ کیا تکلیف ہے ہمیں؟ ہم تو خوش ہیں اسی قرآن پہ۔ سب سے پہلی مثال ان کا یہ مطالبہ ہے کہ قرآن کریم میں آخر النبیین نہیں آیا۔ کتنی پریشانی میں ہے وہ لوگ۔ اللہ کے رسول مطمئن تھے جب اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمانیات کے اندر یہ ہے بات، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، عقیدہ یہ ہے حق اور متقین کا کہ وہ آپ پہ اور آپ سے پہلوں پہ جو اترا اس کو مانے۔ جناب محمد رسول اللہ اور ان سے پہلے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ختم نبوت کی کافی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ ہم خوش ہیں یا نہیں ہیں، مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ جناب رسول اللہ مطمئن تھے یا وہ اپنے بعد بھی کسی کے منتظر تھے؟ بتا دیں، سیدھی سی بات ہے۔ اگر بعد میں بھی گنجائش تھی تو اللہ نے کیوں نہیں بیان کی، رسول اللہ نے کیوں نہیں بیان کی؟ تو یہ آیت اس بات کے لیے کافی شافی ہے کہ کوئی اور مطالبہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا آمنو باللہ، اللہ پہ، اور جو اللہ نے اتارا کس پہ؟ جناب محمد رسول اللہ پر، وما انزل من قبل، اور جو ان سے پہلے اترا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی وحی محمد رسول اللہ اور ان سے پہلوں پہ ختم ہے۔ یہ قرآن کی نص بتا رہا ہوں، جبکہ حدیث میں بھی حضور نے یہی سمجھا۔ حدیث حضور کا وہ فہم ہے جو قرآن سے آپ نے اخذ کیا۔ آپ نے فرمایا ان نبوت و رسالہ قد انقطع، نبوت ربانی اور رسالت رحمانی منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب شیطانی نبوتیں اور شیطانی رسالتیں ہیں، قیامت تک لوگ مدعی ہوں گے، تو ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ محبت قرآن سے لے کے جو 12 صدیاں گزریں، کسی مسلمان مجدد مفسر محدث نے نہیں کہا کہ اب بھی وحی نازل ہوگی سوائے مرزا غلام احمد قادیانی کی۔ تو اب آپ دیکھیں، امت خود فیصلہ کر لے، قادیانی امت خود فیصلہ کر لے کہ کون غلط ہے۔ ایک طرف قرآن ہے، محبت قرآن ہے، ان کے اصحاب ہیں، اور 12 صدیوں کے مجددین ہیں۔
اب وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں بتاؤ آخر النبی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ قادیانیوں خود سوچ لو، اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ اور تمہارے مرشد کا یہ مطالبہ مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ کیوں؟ کہ جنہوں نے قرآن کو بدلنے کا مطالبہ کیا اللہ نے انہیں یہی جواب دیا، یہی جواب، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی، کہ تمہارا مطالبہ مردود ہے، ہم اس کو نہیں بدلیں گے۔ یہی ہم آپ کو کہتے ہیں، اگر تم لفظ ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، آپ اور آپ سے پہلے اس سے نہیں سمجھے ہو کہ آپ آخری ہیں تو نہ سمجھو۔ پھر اللہ نے آیت خاتم النبیین میں بھی فرما دیا کہ لوگوں تم کہتے ہو کہ محمد کا نام مٹ جائے گا، اس کے جواب میں یہ آیت ہے محمد کا نام نہیں مٹے گا، کیونکہ ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ اب بتائیں کہ خاتم النبیین میں کتنی وضاحت سے اللہ نے بتا دیا کہ آپ آخری۔ شان نزول دیکھ لیں، جب کافروں نے کہا کہ اس کا نام مٹ جائے گا تو اللہ نے کہا نہیں مٹے گا، کیونکہ یہ خاتم النبیین ہے۔ اب آپ بتائیں، اب لغت کی مشکافیوں کو چھوڑیں، لغت بھی آپ کے مخالف ہے، کیونکہ لغت میں خاتم اور خاتم دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہے، خاتم آخری ہونا اور خاتم ختم کرنے والا ہونا، معنی ایک ہی ہے۔ دیکھ لیں 12 صدیوں کے مجددین نے کیا لکھا ہے۔ تو اب تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ مردود، قرآن کی نص، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک مثال ابھی دے رہا ہوں، آگے چلیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے تم نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ ہمیں بتاؤ، یا مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا، تو آپ غور کر لیں کہ آپ کے مطالبے کی حیثیت شرعی کیا ہے۔ یہی کہ تم اپنے اس مطالبے کو تمہیں ہی مبارک ہو۔ اگر تم نے گمراہی پہ رہنا ہے تو یہ قرآن تو ہدایت کے لیے ہے، یہ تو ظلمتوں سے نکالنے کے لیے ہے، مگر تم نے اگر اس سے گمراہی ہی خریدنی ہے، یضل بہ کثیرا، تو خریدتے رہو، ہمیں کیا۔ فخر نہیں کرو اس بات پہ کہ جو مرزا صاحب نے مطالبہ کیا تھا وہ آج تک پورا نہیں ہوا، وہ آج بھی پورا نہیں ہوا، 1000 سال بعد بھی پورا نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں کچھ سوچنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے یہی سمجھا تھا اس سے کہ میں آخری ہوں، اسی لیے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ معنی رسول اللہ نے کیا ہے۔ آگے چلیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی آیات میں یہ فرمایا کہ ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ کتاب اور پہلی کتاب ہے، آپ پہ نازل وحی اور پہلی وحی، یہ ایک آیت میں نہیں ہے، 20 آیات میں یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم ان کو بیان بھی کر چکے ہیں۔ ہم آج کی اس مختصر مجلس میں آپ کو گر بتائیں گے کہ تم اپنی گمراہی سے کیسے نکل سکتے ہو، اور مسلمان دعات کو یہ سمجھائیں گے کہ ان کے مطالبے کو تم مطالبہ کفر سمجھو، مطالبہ تبدیل قرآن سمجھو، تو تبدیلی قرآن کا مطالبہ کرنے والوں کے بات کا صرف جواب ایک ہے کہ ہم قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیغمبر نے بھی یہی اعلان کیا تھا، آج ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ تو تم اگر اس عقیدے پہ مطمئن نہیں ہو، ختم نبوت کے باب میں جو رسول اللہ کا عقیدہ تھا، جو حضرات صحابہ کا تھا، جو ہر صدی میں مجددین کا عقیدہ رہا،
تو ہم دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، اور آپ کے مطالبے کو سوائے رد کرنے کے اس کا اور کوئی حل نہیں، تمہارا مطالبہ نہیں مانا جائے۔ اب دوسری مثال سنیے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے باب میں قرآن صاف طور پہ بیان کر رہا ہے کیا؟ کہ یہود نے عیسیٰ کے قتل کا دعویٰ کیا۔ اب سن لیں، قابل قتل روح ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ قابل قتل روح ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تیسری دعویٰ کہنے لگا، قابل قتل روح ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب روح قابل قتل نہیں ہوتی تو اللہ نے اس کا رفع کیا جو قابل قتل ہے، اور وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ بس آگے چلیں۔ اللہ نے رفع سے پہلے کچھ اور بھی بیان کیا، وہ کیا؟ کہ حضرت عیسیٰ کے قتل اور صلب کی نفی کی، وما قتلوہ وما صلبوہ۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سولی پر لوہوں کو چڑھایا جاتا ہے، دنیا کے آج کے مہذب معاشرے میں، ترقی یافتہ دور میں کوئی ملک ایسا ہے، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقی ممالک میں، جہاں روحوں کو صلیبیں دی جاتی؟ بولیں نہیں۔ آپ یہی کہیں گے نہیں۔ شاید کوئی ایسا دور دنیا میں آیا ہو ماضی میں کہ روحوں کو صلیبیں ملتی ہوں، آپ کہیں گے نہیں۔ یا جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جیسے آج کل ہواؤں کو اور ٹھنڈک اور گرمی اور سردی کو ناپتے ہیں، روحوں کو بھی اسی طرح ناپتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں۔ تو اللہ نے جس کے قتل کی اور صلیب کی نفی کی، اسی کو اللہ نے رفع کیا۔ کتنی موٹی سی بات ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، اور اس سے پہلے کس کے قتل کا ذکر تھا؟ عیسیٰ ابن مریم کا۔ انا قتلنا المسیح ابن مریم، دعویٰ تھا مسیح ابن مریم کے قتل کا، پھر رد تھا اس کے سولی پہ چڑھنے اور اس کے قتل ہونے کی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں آیا جس ملک میں روحوں کو صلیب پہ چڑھایا جائے، یا روحوں کو قتل کیا جائے، یا کسی دنیا کے جج میں کی عدالت میں کوئی ایسا کیس آیا ہو کہ فلاں شخص نے ہمارے فلاں بزرگ کی روح کا قتل کیا، جسم ہی ہوتا، اور اس کا نام ہے مسیح ابن مریم۔ آگے چلیے، آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، یہ آخری وار ہے اللہ کا ان لوگوں پہ جو عیسیٰ کے قتل کی نفی کو نہیں مانتے۔ فرمایا اللہ علام الغیوب اصدق القائلین فرما رہا ہے کہ یہ عیسیٰ کی موت یقینی طور پہ واقعہ نہیں ہے۔ قتل کا نتیجہ موت ہے، مارنا ہے، کہ عیسیٰ یقینی طور پہ نہیں مرے، بل رفع ہو۔ اب دیکھیں، بل یہ تلوار ہے، آخری الحاد اور قادیانیت کے اس عقیدے کو ختم کرنے والی آخری تلوار بل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ وہ حاضر نہیں ہوئے، وہ تشریف نہیں لائے، بلکہ انہوں نے چھٹی دی۔ آپ کہتے کہ وہ آج غیر حاضر نہیں، بلکہ وہ دفتر میں موجود ہے۔ اب بلکہ اردو میں برائے پہلے بیان کے قاطع تلوار ہے۔ تو پہلا بیان کیا تھا کہ لوگ کہتے تھے یہودی قتل ہوئے، اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، اللہ نے ان کا رفع کیا۔ یہاں پہ قادیانیوں
اللہ سے تم مقابلہ کر رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ان کا رفع کیا اپنی طرف، اور تم کہہ رہے ہو نہیں اللہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ آسمان پہ بشر نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں. اللہ کہتا ہے میں عزیز و حکیم ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں. تم اللہ کی قدرت کے منکر ہو، تم یہاں کیا مطالبہ کرتے ہو؟ یہ بات ہے ہمارا آج کا موضوع. مرزا صاحب نے چونکہ حضرت عیسیٰ کے رفع کا انکار کیا تھا، اور انہوں نے اس انکار کو اپنے لیے کچھ معین اور مددگار بنایا. کیا کہ میں مسیح ہوں. کل کو یہ دعویٰ کرنا تھا، پھر یہ دعویٰ کرنا تھا کہ میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں، پھر یہ دعویٰ کرنا تھا کہ میں آ گیا ہوں. تو ان سب دعووں کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کو پہلے ماریں. اللہ نے عیسیٰ کو مارنے والوں پہ اپنا غضب نازل کیا اور اسباب غضب بیان کیے کہ انہوں نے یہ قول کہا، صرف کہا کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا. یہ بھی ہمارا موضوع نہیں. موضوع یہ ہے کہ قادیانی اور اہل الحاد قرآن کو بدلنے کا مطالبہ یہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جسم اللہ کو بولنا چاہیے تھا، اللہ نے کیوں عیسیٰ ابن مریم بولا؟ پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اپنی طرف اٹھا لیا؟ بلکہ اللہ کو یہ لفظ بولنا چاہیے تھا کہ اللہ نے رفعہ الی السماء. آسمان کا لفظ نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا. جو لفظ یا جو معنی محبت قرآن محمد رسول اللہ کو نظر آ گیا، ان کے صحابہ کو نظر آ گیا، تابعین کو نظر آ گیا، مفسرین و مجددین کو نظر آ گیا، اور 14 صدیاں امت کو نظر آ گیا، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. سوچو، غور کرو کہ اللہ تعالی مسیح ابن مریم کا قصہ بیان کر رہے ہیں. مسیح ابن مریم روح کا نام نہیں، شخص کا نام ہے، جسم و روح سے بنا ہوا شخص. پھر اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں قتل ہوئے، نہیں مارے گئے، نہیں صلیب پہ دیے گئے، بلکہ یقیناً نہیں قتل ہوئے، اللہ نے ان کا رفع فرما لیا. اب آپ بتائیں کہ جب اللہ نے ایسے قصے کو اس طرح فصاحت و بلاغت کے انتہائی اونچے انداز میں بیان کیا ہو، تم مطمئن نہیں ہو قادیانی؟ تم جسم مانگتے ہو. یہ ہے تمہارا مطالبہ، اور یہ ہے ہمارا موضوع آج کا کہ تم اس قرآن کو بدلنے کا مطالبہ کر رہے ہو. تبدیلی قرآن کا یہ مطالبہ نہ آج پورا ہوگا، نہ 1000 سال بعد پورا ہوگا. تم بدلو اپنے آپ کو، اور عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو، فہم سے کام لو. محمد رسول اللہ کا فہم یہ تھا کہ عیسیٰ کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی آسمان میں، اور پھر رسول اللہ ان کو مل کے بھی آئے. اصدق القائلین اللہ، افصح الکلام کلام اللہ قرآن. اللہ سے ڈرو، اور اس مطالبے مردود مطالبے کو جو اہل کفر کا مطالبہ تھا، جو منکرین قرآن کا مطالبہ تھا، ہرگز 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 علماء اسلام پہ پیش نہ کرو. یہ ہمارا آج موضوع تھا. اور الحمدللہ ان 2 مسئلوں میں، پہلا مسئلہ ختم نبوت میں لفظ آخر کا تمہارا مطالبہ مردود ہے. دوسرا عیسیٰ کے رفع، ان کی حیات اور ان کے آسمان پہ مرفوع ہونے کے مطالبے میں جسم کا تمہارا مطالبہ اور آسمان کا مطالبہ، یہ تبدیلی قرآن کا مطالبہ ہے. یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، جسے اللہ کی توفیق سے ہم نے پوری فصاحت و بلاغت قرآنی اور حجت و برہان سے آپ کے سامنے رکھ لیا، تاکہ آپ غور کریں. آگے ہدایت، واللہ هو الہادی، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے الی سواء السبیل. اور قرآن بلا شک و ریب آج بھی، بلکہ
آج کل تو الحمدللہ اللہ نے کھول دیا کافروں پر بھی اللہ کے اس کلام کو. آج تو کافر بھی یہ مان رہے ہیں کہ قرآن مقدس ہے. روسی صدر نے بھی اس کو سینے سے لگا لیا. ہندوستان کے کتنے ایسے لوگ جو ہندو ہیں مسلمان نہیں، وہ قرآن کو مقدس جان رہے ہیں. اور چونکہ قرآن کی تحدی اور چیلنج ان سب کے سامنے ہے کہ اگر تم اس قرآن کو معجزے کے منکر ہو تو لاؤ پھر اسے. ایسا کوئی بھی نہیں لا سکتا. اس کے قصص حق ہیں، اس کے عقائد بیان کردہ حق ہیں. عقیدہ ختم نبوت حق ہے، عقیدہ حیات رفع عیسیٰ حق اور سچ ہے. اور اسی پہ تمام سلف صالحین قائم رہے. متواتر طور پہ یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. انسان آج قرآن کی حقانیت کے منکر نہیں بچے سوائے ان اہل الحاد اور ان قادیانی. اللہ سے ڈرو. ہم بار بار آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں اخلاص سے کہ اللہ سے ڈرو اور اس قرآن پہ صبر کرو، اس قرآن پہ قناعت کرو، اس قرآن پہ یقین کرو جو تمہیں ظلمتوں سے نور میں لائے گا، جس کی آیات بینات ہیں، واضح ہیں، جس کے احکام بالکل حق اور سچ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.